اور اس وقت کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ویسے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، آپ ان سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، کوئی بھی ایسا دینی مسئلہ ہے وہ بھی، یا روحانی مسئلہ ہے، یا کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہے آپ سوال کرنا چاہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بات کا آغاز آج کروں گی اپنی صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت کے مسائل ہمیں بڑے عرصے سے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کبھی وبائیں ہیں تو کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے، تو وہاں سے بات کا آغاز کریں گے اور پھر باقی معاملات اور مسائل پر بھی بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ شہریار داؤد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح سے ہم نے ظاہر بات کی اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ تو دل کا سکون اور انسان کی صحت ہی ہے۔ جی، تو یہ صحت کے جو مسائل ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، وہ مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اس کو ہم دینی طریقے سے کس طرح ریزالو کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اصل میں دنیا میں جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ جی سب سے پہلے آپ نے مال کمانا ہے، ویلتھ، پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن اس پیسے کی جو دوڑ میں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، جب ایک اسپرنٹر بھاگتا ہے نا، اس کو بھی اس کا ٹرینر بتاتا ہے کہ بھائی تم نے اتنی اپنی انرجی ریزرو کر کے رکھنی ہے کہ جب آپ کلوزنگ پہ آئیں گے نا، اینڈ پہ، وہاں پھر آپ نے وہ ساری اپنی انرجی کنزیوم کرنی ہے۔ لیکن ہم اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں، اور جب سے یہ مصیبت آئی ہے اس نے تو ہمارا کھانا خراب کر دیا، راتوں کی نیند، چین، آرام سب برباد کر دیا۔ ایڈکشن ایسی ہو گئی ہے اس کی، کیونکہ جو ایک ڈوپامین کریٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی جانتی ہوں گی اس بات کو، تو ہم جو ایک اندھی ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کسی بابے کے پاس چلے جاؤ نا، وہ آپ کو بولے گا آپ پر تو اثرات ہیں، اس سے پوچھو کہ اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہر دوسرے بندے پر اثرات ہیں۔ نہیں، اثرات ہوتے کیا ہیں تو مجھے بتائیں نا، بس کسی کو بھی نہیں پتا۔ اثرات ہاں، نیوٹن تھرڈ لا آف موشن سب کو پتا ہے۔ اثرات ہیں، نہیں، ایوری ریئیکشن ہیز اٹس اپوزٹ اینڈ ایکول ریئیکشن، تھرڈ لا آف موشن بچپن سے پڑھا ہوا ہے جی سب نے۔ ہاں جی، ارے بھائی اثرات ہوتے کیا ہیں؟ واقعی اثرات ہوتے ہیں۔ لائٹ وہاں جل رہی ہے، روشن میرا چہرہ ہو رہا ہے، اے سی وہاں چل رہا ہے، ٹھنڈک میں محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی کسی نے کہا، کسی کو خدا نہ خواستہ 20 فٹ دور کھڑے بندے کو کہا وہ تیری ایسی کی تیسی، گالی دے دی۔ اب 2 جملے کہے اس نے، لیکن اگلے کا کیا حال ہوا؟ اس نے آستینیں چڑھا لی، وہ مرنے پر تل گیا۔ یہ ان 2 الفاظ کے اثرات ہوئے، ریئیکشنز ہوئے۔ اسی طرح انرجیز کے ہم اور آپ بھی قائل ہیں، یہ پازیٹیو انرجی ہے، یہ نیگیٹیو انرجی ہے، اس لیے کہتے ہیں اچھا بولو۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو، مردہ وفات شدہ لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ صحابہ تو پوچھ لیتے تھے۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے فرماتا ہے یہ بندہ جو مر چکا ہے، قبر میں آ چکا ہے، چونکہ یہ اچھا تو تھا نہیں، میرے علم میں تو یہ اچھا نہیں تھا، لیکن چونکہ لوگوں کی نظروں میں اچھا تھا تو فرشتوں اس کو اچھا لکھ دو۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے 2 کلمات اچھے نکلے، ریئیکشن کیا نکلا؟ اگلے کو جنت مل گئی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی نصرت جی، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں شراز صاحب۔ جی اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے جی، پوری فیملی دیکھ رہی ہے، اور آصف صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ میرا ان سے ایک سوال بھی تھا، اس حوالے سے میں نے کال کی ہے۔ جی ضرور کیجئے سوال۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، حکم۔ سر جی میں جاننا چاہ رہا تھا، کافی ٹائم سے نا بیماری تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے سر، تو اللہ تعالیٰ نے یہی شفا دینی ہے، لیکن جیسے ہمارا موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے ایک تو ذہنی سکون کی چیز بتا دیں، اور کافی ٹائم سے بیماری چل رہی ہے جی، اسی حساب سے چاہتے میڈیسن بھی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذکر فکر انسان کرے تو اس سے زیادہ شفا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ عام معمولی طور پر پریشانیاں، ڈپریشن ذہن پر آتی ہیں سر، تو معدے پر بھی اثر پڑتا ہے، پیٹ پر بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کافی تکلیف کا سامنا کر رہا ہے، اور 7 سال ہو گئے اس بیماری کا سامنا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ کو شفا دے۔ جب بھی بیماری وغیرہ آ جائے نا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یاد کرے آدمی کہ بیٹے کے غم میں آپ نے کم و بیش 40 سال آپ کی بینائی نہ رہی، اور
وہ جو آپ کے جسم اتھر پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق رکھی تھی، یہاں تک کہ کوئی اگر وہ نیچے گر جاتا آپ اسے اٹھاتے اور رکھتے کہ تیرا غذا اللہ نے میرے جسم پہ رکھی تو وہاں کہاں جاتا ہے. یہ صبر. بہرحال رہی بات، آپ نے بالکل صحیح بات کی، میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ جی ریئیکشن. اب ہم میڈیسن بھی کھا رہے ہیں اور ان کو شفا نہیں ہو رہی، تو شفا ملے گی من جانب اللہ جب وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. ہماری دعا ہے، اور دعا جو ہے نا بہت ساری چیزیں چینج کر دیتی ہے. آپ صبر کے ساتھ دعا کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں. دوسرا، کوشش کر کے ہمت ہو 2 رکعت شکرانے کے ادا کر لیا کریں. اچھا. نفل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اتنے میزریبل کنڈیشنز میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ یہ اس حالات میں بھی مجھے شکر ادا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی شکرانے کے برکت سے کیا، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں بڑھاوا کر دوں گا انشاءاللہ. ان کو صحت مل جائے گی. اور بلکہ آپ کی اس بات میں ایک اور بات یہ ظاہر ہوئی، انہوں نے تو جیسے بیماری کا ذکر کیا اور آپ نے کہا ہم سب لوگ تو جو بہتر ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو سب کے ساتھ ہی ہیں، لیکن ویسے اگر آپ کے اوپر چھت موجود ہے، صحت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، فریج میں کھانا ہے، سب کچھ موجود ہے، تو ہمیں تو اس کی کثرت کرنی چاہیے بہت زیادہ. اس لیے کہ جب بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا حکم یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں اسے ملٹیپلائی کر کے دیتا ہوں. ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. not 10 times, not 70 times, more than 700 times, more than 700 times. ماشاء آپ دیکھیں ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں زمین میں، جب وہ ایک سیب کا درخت اتنا بڑا اس میں ہزاروں سیب آتے ہیں، سالہ سال آتے ہیں. آتے رہتے ہیں. تو ذرا دیکھیے اللہ نے کتنا ملٹیپلائی کر کے دیا ہے. بے شک. لیکن اس میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے. دس مینس ایک ہماری قوم سے اللہ کرے یہ چیز نکل جائے نا اوور نائٹ، بس میں صبح اٹھوں میں مالدار ہو جاؤں. ہاں میں صبح اٹھوں میری دعا قبول ہو چکی ہو. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہو چکی ہوتی ہے، پر آنکھ نہیں ہوتی ہماری دیکھنے کے لیے، فہم نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، یہ نہیں ہماری دعا قبول ہوئی. یا اللہ ہم نے دعا تو پڑھ لی رڈی رڈائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. او بھائی پڑھ کیا رہا ہے یہ تو دیکھ. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تو قبول فرما رہا ہے لیکن ہمیں سینس ہی نہیں ہے کہ یار وہ جو چیز قبول ہوئی ہے وہ کیا قبول ہوئی ہے. ٹیکن فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں نا، جب تک سب کچھ ہے، جب تک ٹیکن فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں تب تک اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ساری نعمتیں ہیں میرے پاس. جب خدا نہ خواستہ وہ جانے لگتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا مجھے عطا کیا ہوا تھا. آنکھ نہیں ہے نا، ڈیلا ہے، آنکھ نظر نہیں ہے، اس سے پوچھو نا بینائی کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اقرا. وعلیکم السلام. میم کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے اقرا، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے. اقرا آواز آپ کی گلچ ہو رہی ہے، صحیح سے آ نہیں رہی ہمیں. میم آپ سے بات ہوئی تھی کافی عرصے پہلے. جی. تو آج آپ سے بات کر رہی ہے آپ کا پروگرام ماشاء اللہ. بہت شکریہ پروگرام کی تعریف کرنے کے لیے. کوئی سوال تھا تو وہ کر لیتی اقرا. آواز آپ کی ہمیں کلیئر آ نہیں رہی ہے، دوبارہ ٹرائی کیجیے گا اور بات کر لیجیے گا. اچھا تو ایک تو آپ نے یہ کہا کہ شکرانے کے نفل پڑھ دیا کریں، استغفار کیا کریں. کوئی اور ایسے، کیونکہ وظائف کا بہت ہمارے یہاں لوگوں کو ہمیں جو ہے نا ہوکا ہو گیا ہے وظائف کا. ہمیں چاہیے وظائف. ہمیں حضرت صاحب، اچھا میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، حضرت صاحب یہ تو میں پڑھ رہی ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں، کچھ اور ہے یار کیا کریں. آپ کو وظیفے پڑھنے، آپ وظیفے کو مطلب تو سمجھے وظیفہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ قرآن مجید فرقان حمید کو لے کے بیٹھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارے یہ وہ کتاب ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تم پڑھو. اچھا اینگزائٹی کی اس نے بات کی تھی ابھی ایک بھائی نے، مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، تو والضحیٰ کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ چوتھی اب آیت آ رہی ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی. چیلنج کے ساتھ دے رہا ہوں آپ کو. اینگزائٹی، ڈپریشن، ہائپر ٹینشن، ایون دو اف یو آر ان شیزوفرینیا یو ڈیسائڈ دس. آپ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا آنے والا آپ کے پچھلے کل سے بہترین کر دیا. آپ پڑھو یا اللہ یقیناً تو نے اپنے محبوب کو کہا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. میرا فیوچر جو ہے نا بیسٹ ہے میرے پاس سے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. As you think that will happen انشاءاللہ. With that ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں.
سو ہم ابھی بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کی، بریک میں ہم مختلف باتیں کر رہے تھے اور اس میں جو ہے وہ جوانی کی عبادت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. لیکن جوانی کی عبادت تو پیغمبری کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں آدمی کے ہاتھوں پیروں میں اتنا دمخم ہوتا ہے کہ وہ عبادت کر سکتا ہے. اچھا، عبادت کا کانسیپٹ اسلام میں بہت بڑا ہے. خالی نماز عبادت نہیں ہے، روزہ حج زکوٰۃ عبادت نہیں ہے. کسی کے ساتھ خندہ پیشانی، اخلاق سے پیش آنا، ان کی کسی کی مشکل دور کر دینا، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ عبادتیں ہیں. یہ عبادتیں ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہو گئی ہے، فاقہ ہے، قرضہ ہے، کیا کروں؟ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دیے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی لیے فرمایا جب تم اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے، کیونکہ تم آئے انہی کی وجہ سے. لیکن آج ہم نے والدین کو کیا سمجھا؟ ابا بس چپ کر جاؤ، رہن دو، آپ نے تو پرانا گزارا، ہمیں پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. والدہ کو ماؤں کو کیسی کیسی بیٹیاں باتیں یا بیٹے باتیں کرتے ہیں، مارتے تک ہیں. اللہ نے فرمایا نا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے ماں کے قدموں تلے جو جنت رکھی اس کا دروازہ والد کو بنایا. یہاں تک فرمایا کہ جس نے اپنے والد کو دیکھا اور محبت کی نگاہ سے دیکھا، نبی جانتے تھے کہ بچوں کے دلوں میں پھر اپنے باپوں کے خلاف شر ہوگا. فرمایا جس نے اپنے والد کو اس نگاہ سے دیکھا کہ اس کے دل میں کوئی کدورت نفرت نہ تھی اپنے والد کے لیے، تو نگاہ ہٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرما دیتا. سبحان اللہ. یہ مغفرت ہوتی کیا ہے؟ جنت تک محدود ہے؟ نہ 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 نہ. مغفرت غفارہ، ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، میں آیا اللہ کی شیلڈ میں. غفارہ کہتے ہیں یہ میں نے امامہ باندھا ہوا ہے، ہیلمٹ سمجھ لیں. ہیلمٹ کیا کرتا ہے؟ میں شیلڈ کر لیتا ہے. غفارہ میں اللہ کی شیلڈ میں آیا، میں اللہ کے حصار میں آیا، میں اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا. یہ ہوتی ہے مغفرت. جب آپ رحمت میں داخل ہو جاتے ہو، اب چاہے کب کے اندر ہے، باہر تو نہیں نکل رہے ہیں، آپ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتے ہو، اٹ مینس الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دا بینیفٹس آف یور کھانا، رزق، صحت، اولاد. تو جوانی میں یہ سب کچھ کر لینے سے کیا آپ ایک ریچول میں آ جاتا ہے کہ ہاں جی ہاں میں نے اچھا ہی کرنا ہے، میں نے دوسروں کے لیے اچھا ہی سوچنا ہے، میں نے ہاتھ پکڑنا ہے، ٹانگ پکڑ کے نہیں کھینچنا کسی کو، میں نے اپنی دکان اتنی باہر نہیں نکال دینی کہ دوسروں کو چلنے میں دشواری ہو جائے. میں اکثر جمعے کی نماز کے وقت میں خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے کہتا ہوں کہ جو لوگ روڈ پر موٹر سائیکل چھوڑ کر آئے ہو ان کا جمعہ نہیں ہوتا بھائی. جو پہلے موٹر سائیکل سائڈ پہ رکھو، تم نے بلاکیج کر دیا لوگوں کے لیے. دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہے. صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے میری پسندیدہ شخصیت کو بلایا. شہریار بھائی سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ان کی سب سے اچھی بات یہ پاپولر بات نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں جو اصل حقیقت ہوتی ہے اور سمجھانے کے انداز میں کہ وہ سارے تو بچے انداز میں سمجھاتی ہیں اور ہمیں تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں. جی میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ہم وظیفے کی بات کرتے ہیں اور تمام وظائف کی ہم ذکر کرتے ہیں، اور لیکن ہم اپنی روحانی پاکیزگی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. بیسیکلی آپ نے جس سے بتایا اپنے اعمال کی درستی ہی سے آپ اپنی روحانیت حاصل کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اور میں جا کے بے ایمانی کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میں پھر میری اس نمازوں کا اثرات کیا ہوں گے؟ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر ایک چیز جو آپ میں سمجھو گاڑیاں بیچتا ہوں فرض کریں، تو میں ایک جھوٹ بول کے چیزیں بیچنا ایک عام سی حقیقت بن چکی ہے. مطلب اس کو ایک پارٹ آف دا لائف سمجھے کہ نہیں ہوگا تو لوگ آپ کی چیز نہیں بکے گی. اس کے بعد جو آدمی سچ بول رہا ہے اس کو بیچارے کو اس کا دھندا کاروبار نہیں چل رہا. جو یہ لوگ ہیں جو اس چرب زبانی پہ خوش ہوتے ہیں اور اس جو ایماندار آدمی ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تو معاشرے میں ڈس بیلنس کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا کتنا ضروری ہے، میرا سوال. ٹھیک ہے. بہت اچھی بات کی یا بھائی آپ نے کہ جھوٹ کو جو ہم نے ایک اپنے جزو لا ينفق سمجھ لیا کہ بھائی ضروری ہے، ہم نے جھوٹ کے بغیر تو چلتا نہیں ہے. یہ ایک ہمارا عام جملہ ہو گیا، جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں. تو بھائی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا 5 انگلیوں کے آپ نے ہاتھ پھیلا دی، نہیں. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، یعنی وہ شخص جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. تو ذرا بہت اہم بات کی انہوں نے. جس دن ہمارا اللہ پر یقین کامل ہو جائے گا، آئی ریپیٹ، جس دن ہمارا اللہ پر یقین کامل ہو جائے گا کہ واللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ ہی رزق بہترین دینے والا ہے، تو پھر اس دن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے کہنے دیجئے
کہ میں اپنے بچپن کی بات سنتا ہوں کہ ہم جب سنتے سنتے بڑے ہوئے اس وقت یہ ہوتا تھا ہمیں بڑا ڈرایا جاتا تھا جہنم کی آگ، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، کانوں کو حرام سے بھرا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ہم ڈرتے تھے. اب ایسی باتیں نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبشر و نذیرہ بنایا ہے، بشارت خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنایا ہے. ہم ڈر سے ہو گئے بالکل پیک. اب میں دیکھتا ہوں بہت ساری تبلیغی جماعت والے یہ لوگ بھی اب ڈر نہیں سناتے. اب دیکھتے ہیں وہ سیٹ ہے، سیٹ کو خوش کرنے والی بات بتاؤ، لوگوں کو ایسی خوش حدیث کرنے والی سنو. باتیں لوگوں کو خوش کرو گے تو اللہ کو کون خوش کرے گا؟ اور اس کا نقصان بھی پھر اپنے تک ہی آئے گا. خیر ود دیٹ پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور یہ تمام گفتگو کا. ہمارے ساتھ ہماری ثنا خان موجود ہیں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم اختتام کریں گے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے.